ایک زمانہ تھا جب ترک میں خلافت عثمانیہ کی حکومت تھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہاں کے ایک اخبار والے نے گستاخی کی۔ ابھی تو ٹی وی کھولو، کوئی ابو بکر کو گالی دیتا ہے، کوئی عمر کو گالی دیتا ہے، کوئی امی عائشہ پر بھونکتا ہے، کوئی قرآن پر بھونکتا ہے، کوئی صحابہ پر بھونکتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں کتے بھونکتے ہیں، ٹی وی پر بھونکتے ہیں، اصحاب کرام کو گالیاں دیتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ان کے منہ پر گدی ان کا کھینچنے والا کوئی نہیں۔ نہ حکومت میں اتنی جان اور غیرت ہے کہ ان کنجروں کے منہ کو لگام دے، نہ عوام الناس ان کو دیکھتے ہیں۔ ٹی وی پر ایک کنجر بیٹھا ہوا ہے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جو محمد کے صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ حلالی نہیں حرامی ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کا نہیں، اپنے باپ کا نہیں، وہ کسی غیر کا ہوتا ہے جو ابو بکر عمر پہ بھونکتا ہے۔ اور بڑے بے غیرت ہوتے ہیں وہ مسلمان جو ان بھونکے ہوئے کتوں کے منہ میں دیکھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کو رسوا کرے۔ ان کی دشمنی ہے ابو بکر سے، عمر سے، کیوں؟ پتہ ہے ان کی نسل عبداللہ ابن سبا سے چلی ہے۔ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، ان کا نسل وہاں سے چلی ہے۔ ان کے باپ دادوں نے ابو بکر اور عمر کو نہیں مانا تھا، ان کے نسل بھی نہیں مان رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ ابو بکر کو نہیں مانتے، ہمیں آپ کی ایمان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اصحاب محمد کو نہیں مانتے، نہیں مانو، بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ، جہنم میں جاؤ، مگر گالیاں کیوں دیتے، بکواس کیوں کرتے؟ کوئی میری بات کو نہیں مانتا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر گالی کیوں میرے باپ کو دیتا؟ کوئی ابو بکر کو نہیں مانتا، نہ مانو، تمہارے ماننے سے ابو بکر کی صداقت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابو بکر وہ چاند ہے، تم ساری زندگی ڈوبتے رہو، تمہارا ٹوب تمہارے منہ پہ گرے گا۔ ابو بکر آج بھی میرے محبوب کے قدموں میں سویا ہوا، اور ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کنجر ملا گالیاں دیتے، میں نے خود سنی ہے کل۔ ہمارے ملک میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے، میں ملا ہو کے خاموش ہوں، کوئی وزیر ہو کے خاموش ہے، کوئی سیاسی ہو کے خاموش ہے۔ خدا کی قسم یہ صحابہ کرام ہمارے گردنوں میں پکڑے گا، ہمیں یہی کہا جائے گا کہ ہم نے تم تک قرآن پہنچایا، یہی ہمارا قصور تھا، ہم نے تم تک کلمہ پہنچایا، یہی ہمارا قصور تھا، ہم نے تمہیں حلال اور حرام بتایا، یہی ہمارا قصور تھا کہ آج پاکستان کے گلیوں میں بنگی لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، جن کی ماں کا پتہ نہیں، جن کے باپوں کا پتہ نہیں۔ رب کعبہ کی قسم قرآن اٹھا کر کہتا ہوں، جو منہ ابو بکر پہ بھونکتا ہے وہ مومن کا منہ نہیں ہو سکتا۔ تم 1000 دفعہ آسمان پہ چڑھو، اگر کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، میں آسمانوں تک پہنچا، مگر میں ابو بکر کو نہیں مانتا، رب کعبہ کی قسم میں اس کے اوپر جانے پر بھی توقتا ہوں، اس کی ایمان پر بھی توقتا ہوں۔ ابو بکر کا کیا مقام ہے؟ آؤ میرے نبی سے پوچھو، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، تمام امت کے حق میرے طرف سے ادا ہیں سوائے ابو بکر کے، تمام امت کا حق میں محمد ادا کر چکا ہوں، کوئی مجھ سے حق طلب نہیں کر سکے گا۔ اگر محشر میں کسی کا حق مجھ پر ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ ارے ابو بکر وہ ہیں جس نے پوچھا بھی نہیں ایمان لایا ہے۔ نبی آیا مکے کے گلیوں میں، بازاروں میں، لوگوں کو کہا میں معراج پر گیا تھا، لوگوں نے دلیلیں پوچھے ہیں، ابو بکر سے کہا میں معراج پر گیا تھا، فرمایا صدقت یا رسول اللہ، کیا دیکھا، کیا کیا دیکھا، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ ارے خان خراب، تمہیں ابو بکر سے، عمر سے، اصحاب سے کوئی اختلاف ہے، کوئی گندگی ہے تمہارے ذہن میں تو اپنے ذہن میں ہی سڑا کرو۔ ہمارے سامنے آ کر ٹی ویوں پر، انٹرنیٹ میں ابو بکر اور عمر اور امی عائشہ کو گالیاں دیتی۔ امی عائشہ کون ہے مسلمانوں؟ علماء نبینا ضعیفہ حضرت امی عائشہ، اور اسے گندگی، اسے خبیث و لچھرس بشمرے امی عائشہ نے یہ کتاب لکھی کھلیں گے تھے،
ഈ പങ്കീസിനാണ് കിരേൻ ബർദാശ്ത് का पर नहीं मोहम्मद अरबी ना ज़ैफ़ किरेंगे अराना अज़मत नज़िये दा कुरान की अब्दा आयात नाज़िल मसूद अम्मी आयशा वो औरत है मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरा अभी तक आयशा से निकाह नहीं हुआ था जिब्रील ने हाँ एक खूबसूरत जन्नत के खिलाफ में एक तस्वीर डालकर मुझे दिखाया ऐ मोहम्मद इसके साथ आपका निकाह हो इसके साथ आपका निकाह हो निकाह किसने कराया है रब्बुल आलमीन ने कराया किसके साथ किसका निकाह हुआ है मोहम्मद का निकाह अबू बकर के बेटी के साथ हुआ किसने किया खुदा ने आज उस बीवी को गाली देते हैं शिया हमारे मुल्क में टीवी पर बैठकर लोगों के ज़हनों को गंद से भरने के लिए और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ऐसे लोगों का दुश्मन हूं जो मेरा दुश्मन हो जो मेरे रसूलों का दुश्मन हो जो मेरे किताबों का दुश्मन हो जो मेरे मोहम्मद के सहाबा का दुश्मन जो भी शख्स सहाबा का दुश्मन है समझो उसकी दुश्मनी अबू बकर उमर से नहीं खुदा से अबू बकर उमर ये इतने बड़े हीरे हैं मैं एक मुसलमान होकर कुरान हाथ में पकड़कर कहता हूं मेरा ईमान है मैं मर जाऊं मुझे कब्र में खुदा रखे मुझसे पूछा जाए तुम्हारा कोई अमल नहीं है तुम्हारा कोई नमाज नहीं है कोई ज़कात सदका हज खैरात वगैरह कोई नहीं है हाँ मेरे पास अगर अबू बकर और उमर की मोहब्बत हो मैं अपनी जन्नत का ज़ामिन हूँ मैं जन्नत में जाऊँ कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैं जन्नती हूँ मगर मैं ये दावा करता हूँ कि जिसके दिल में हुब्बे मोहम्मद हो हुब्बे अस्हाबे मोहम्मद हो अगरचे कोई अमल ना करे अगर शिर्क ना किया हो खुदा की कसम जन्नती है जिन्होंने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारी और आपकी ऐसी खिदमत की कि अपने बच्चों को यतीम कराया अपने बीवियों को छोड़ा अपने मालों को छोड़ा सहाबी है नमाज में है बाप का मालिक है नमाज में ख्याल आया आपके बाद आते खिदमत में या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप को सदका देता खैरात किसी दूसरे को दे देता हूं क्यों इसलिए कि नमाज में इसका ख्याल क्यों आया ये ऐसी हस्तियों को बकवास करते हैं गालियां अल्लाह ताला इनको रुस्वा करे रुस्वा हुए हैं ये 1400 साल से रुस्वा हुए हैं इंशाअल्लाह ये क़यामत तक इसी तरह रुस्वा होंगे हाँ जिस दिल में जिस सीने में बुग़्ज़ अबू बकर और उमर हो दुआ यही है कि वो सीना सदा फिटता रहे